مہر النساء از قلم صوفیہ ایمان ایپیسوڈ 2 اور اس ایپیسوڈ کو ہم باب نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ مہر نہیں جانتی تھی کہ جب ماضی کا کھویا کوئی پرندہ ایک دم سے آپ کے سامنے آن بیٹھے تو اسے کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے کن ہاتھوں سے چھوا جاتا ہے، آیا اسے تھپکا جاتا ہے، شناسائی دکھائی جاتی ہے یا اسے واپس اڑا دیا جاتا ہے۔ سامنے پنجوں کے بل بیٹھے شخص نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے چہرہ نکال کر اوپر دیکھا۔ مہر ہونکو کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اس ایس ایچ او کی آنکھوں میں مانوسیت تھی، جنموں کی مانوسیت۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ مہر کا تجسس مہر کے قدم جکڑ رہا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ تیمور عالم ایک ایس ایچ او کا بیج لگائے یوں اچانک کہاں سے آن ٹپکا تھا، آج ہی کیوں، ایسے ہی کیوں، ابھی ہی کیوں؟ پر کچھ تھا جو اس کے تجسس پر حاوی آ گیا، ایک شرمندگی، ایک بھاری بڑی شرمندگی۔ مہر کے اپنے ہی قدموں پر بھار بڑھنے لگا، چہرے پر آیا تجسس ماند پڑ گیا۔ آپ کی ہدایات کا بہت بہت شکریہ ایس ایچ او تیمور عالم، اب میں چلتی ہوں، بہت بہت شکریہ، میں آگے اپنا خیال رکھ لوں گی۔ اور وہ کہہ کر واقعی چل دی تھی، بنا پیچھے دیکھے، بنا کوئی شناسائی دکھائے۔ اس پل میں وہ کس طرح اپنا وجود قائم رکھے ہوئے تھی صرف وہی جانتی تھی۔ ایس ایچ او تیمور عالم وہی پنجوں کے بل بیٹھا رہا، بازو پر گال ٹکائے یوں ہی اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تیمور عالم اور لاکھ کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن ایک بات کسی اٹل حقیقت کی طرح جانتا تھا، چاہے ہر جنم میں، چاہے ایک ہی جنم کے کئی حصوں میں، وہ جب بھی مہر النساء میر سے ٹکرائے گا، مہر النساء میر اپنی اجنبیت کا لبادہ اوڑھے یوں ہی تسلیمات اچھال کر پھر اپنی راہ چل دے گی۔ 3 دن قبل ایس ایچ او تیمور عالم بریفنگ کے بعد اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ ناصر کو آج کی تمام شکایات لانے کا کہا، مسترد اور غیر مسترد شدہ، اس میں تمام شکایات ہونی چاہیے۔ پر سر، مسترد شدہ شکایات؟ تیمور نے اسے جانے کا اشارہ کیا، اپنی کیپ میز پر رکھے سٹینڈ پر دھری اور میز کے پیچھے آ کر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میز کے شیشے پر ایک انگلی پھسلا کر چیک کی، وہ صاف تھی۔ ناصر فائلز لے کر اندر آیا اور تیمور کے سامنے میز پر دھری۔ تیمور نے پہلی فائل کھولی اور وہاں سب سے اوپر موجود کمپلین فارم پر لکھا نام پڑھا، مہر النساء میر۔ وہاں اس کے شناختی کارڈ کی کاپی چسپاں تھی، وہ اس پر لگی مہر کی تصویر صاف دیکھ سکتا تھا۔ ناصر؟ جی سر۔ میں غلط تھا، میں صرف اس دنیا میں ایک ہی تنہا پشت رکھنے والی باجی کو جانتا ہوں۔ جی سر۔ ناصر ایک مرتبہ پھر نہیں سمجھ پایا تھا۔ واپس موجودہ دن، گھر میں داخل ہوتے ہی مہر نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا، لاک ڈبل چیک کیا اور لاؤنج میں آ کر دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ تیمور عالم تھا، وہ تیمور تھا۔ وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی اور یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ یوں ہی چت سیلنگ کو گھورتی رہی۔ دروازے پر بیل ہوئی جب مہر ماضی سے واپس لوٹی، اٹھی، ایک نگاہ ٹیرس کی جانب ڈالی، نیچے والے پورشن کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا، یقیناً مائدہ یا عدیل دیکھ لیں گے۔ اپنے خیالات جھٹکتی بال سمیٹ رہی تھی جب اسے سیڑھیوں پر چڑھتے قدموں کی آواز آئی، کوئی اوپر آ رہا تھا۔ مہر ٹھٹکی، اس وقت کون آ گیا؟ تبھی مائدہ نے اس کا لاؤنج کا دروازہ دھکیل کر اندر آنا چاہا، وہ ٹکراتی تقریباً گرتے گرتے بچی۔ دروازہ لاک تھا، جو کہ معمول نہیں تھا۔ مہر یار، دروازہ کھولو، بند کیوں ہے؟ مائدہ کی آواز سن کر مہر کا خوف واپس بیٹھا، نہ جانے کیوں اب اسے بیٹھے بیٹھے ہر آہٹ پہ انجانے خوف آنے لگے تھے۔ اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا۔ مائدہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ تمہارے نام ایک پارسل آیا ہے، پکڑو۔ پارسل لاؤنج کی درمیانی میز پر رکھا، مہر کی بھویں سکڑی۔ پر میں نے کچھ آرڈر نہیں کیا تھا۔ یار، تمہارا برتھ ڈے آ رہا ہے نا، کسی نے تحفہ بھیجا ہوگا۔ مائدہ ازل کی سیدھی عورت تھی، مہر کی سالگرہ صرف مہر ہی جانتی ہے۔ مائدہ تجسس سے باکس کو دیکھے گئی۔ کھولو گی نہیں؟ مہر نے سر پر ہاتھ مارا۔ تم ہی کھول لو، اتنا تجسس ہو رہا ہے تو۔ نہیں، میں کیوں کھولوں؟ اندر تمہارے لیے سرپرائز ہوگا نا۔ ہاں تو پھر چھوڑ دو، میں فارغ ہو کر کھول لوں گی۔ مائدہ نے ذرا منہ بنایا، اس کا تجسس مر گیا، پھر ہاتھ جھلاتی واپس چلی گئی۔ مہر نے ایک گہری آہ بھری، کچھ لمحے سر کے، نظر واپس پارسل پر گئی تو ایک دم جیسے چہرہ ماند پڑا، ایک سوالیہ نشان ابھرا۔ پارسل اپنی جانب کھسکایا، اس پر معلوماتی فارم نہیں تھا، پر مہر کا نام، مکمل نام ضرور درج تھا۔ بیگ سے پیپر کٹر نکالا اور پارسل کی ٹیپ کاٹی۔ ڈبہ کھولا تو اندر ایک پارباسی نیم شفاف بیگ تھا، جیسے کسی برانڈڈ لباس کا بیگ ہو، بہت ترتیب سے رکھا گیا، یوں کہ اس کی زپ اوپر کی جانب تھی۔
مہر نے زپ کھولی اور چند لمحوں کے فاصلے سے ایک تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، گلے گوشت کی بو، پرانے خون کی بو، موت کی بو۔ لیکن اس سب سے پہلے اس کی نگاہ اس بیگ کے اندر پڑے لباس پر پڑی تھی۔ وہ لال عروسی جوڑا تھا، لال بھڑکیلا اور موت کی بو لیے۔ مہر کی آنکھیں کسی سلو موشن میں پھیلی تھی۔ میدے میں پڑا کھانا واپس باہر امڈا۔ مہر فوراً کیا کرنے کو باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ باب نمبر 6۔ دوپہر 3 بجے کے اوقات، ایس ایچ او تیمور عالم کا آفس۔ ایک سنجیدہ کرخت سے ماحول میں میز کے سربراہی نشست کے برابر کھڑے ایس ایچ او عالم۔ دونوں ہتھیلیاں میز پر ٹکی تھی، نظریں سامنے موجود فائلز پر گڑی تھی، چہرے پر ایک مسلسل سنجیدگی تھی۔ اس کی عادت تھی وہ فوکس بڑھانے کو کھڑا ہو جاتا تھا۔ کمرے کی بتیاں ضرورت سے مدم معلوم ہوتی تھی، پر اتنی کہ بصارت قائم رہے۔ 32 سالہ وجود پر ٹین جلد لیے، جو کہ ایک مسلسل مصروف زندگی اور روب کا ثبوت تھی۔ رگوں میں کچھ دوڑا تھا، جو کہ بازو کی ابھرتی معدوم ہوتی نسوں میں صاف دکھا تھا، پر چہرے پر تنا ہوا سکوت تھا۔ فضا میں خنکی تھی اور ایک اجلت سی۔ وہ دونوں مل کے ماحول میں ایک مسلسل کھنچاؤ بنا رہے تھے، جسے آنے والا کوئی بھی شخص فوراً محسوس کر سکتا تھا۔ ماتھے پر کن پٹیوں کے قریب نسیں تنی ہوئی تھی۔ ہر وقت ایک سخت تنا ہوا وجود رکھنا اس کا معمول تھا، اس کی اجلت اور ذمہ داریوں کا تقاضا۔ تیمور نے اپنے بند کف کھولے اور کوہنیوں تک موڑے تھے۔ سامنے موجود کافی کا کپ اٹھانے لگا تو معلوم ہوا وہ خالی ہے۔ مصروف سے انداز میں کپ ایک طرف کیا اور میز پر موجود ایک بیل پر ہاتھ مارا۔ وہ اگلی کافی کا آرڈر تھا۔ سیدھے ہاتھ کی جانب موجود فائلز کھسکا کر اپنے سامنے کی۔ وہ اس کے اپروول اور اسائنمنٹ کے لیے آئے نئے کیسز تھے۔ ابھی سب سے اوپر والی فائل اٹھائی ہی تھی کہ نگاہ سامنے موجود اس فائل پر پڑی جو کہ ابھی کچھ دیر قبل کانسٹیبل صباحت اسے دے کر گئی تھی۔ مہر النساء میر، عمر 27 سال، آفس ورکر، لیونگ الون، سیلف ڈیپینڈنٹ وومن۔ تیمور نے اس کیس کو باقاعدہ کھولنے کا آرڈر دیا تھا۔ دنیا گول ہے، اسے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا۔ اس کی تنی نسوں کی ساخت نرم پڑی تھی۔ یہاں کھوئی ہوئی چیزیں مل جایا کرتی ہیں، شاید ان پر گزرے وقت کے کچھ آثار ہوں، شاید وہ کچھ بھولے بھٹکے سے معلوم ہوں، پر اگر وہ تم سے کوئی تعلق رکھتی تھی تو کسی دن کہیں یوں ہی واپس مل جائے گی۔ جونیئر کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا تھا جب تیمور نے فائل سے سر اٹھایا۔ سر، بھٹی کیس کے 2 نئے سسپیکٹ کی انٹروگیشن کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تبھی چپڑاسی تیمور کی کافی لے کر آ چکا تھا۔ تیمور نے فائل پہلے صفحے پر ہی واپس بند کر دی۔ کافی کا وہ ننھا سا کپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑا اور میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ ہاں چلو میں دیکھتا ہوں، مصروف سے انداز میں کہتا ناصر کے پیچھے نکل گیا۔ مہر النساء کیس کی فائل وہیں کھلی رہی، جیسا کہ تیمور کی عادت تھی۔ مہر النساء میر نامی باب اس کی زندگی میں کبھی بند ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے خود مہر کو اکبر کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ یہاں اسے لائبریری میں ٹیوشن دے رہی تھی، اور ایک دفعہ وہاں دونوں باتیں کرتے ایک ساتھ لفٹ سے باہر آئے تھے، اور ان دونوں دفعہ میں وہ بالکل سیٹ تھی، ہنس بول رہی تھی۔ تو پھر بھلا ایک دم سے اکبر اس کا سٹاکر کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے مہر نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ تیمور یونیورسٹی لائبریری میں موجود تھا۔ ضرورت کی تمام کتابیں اور نوٹس نکال کر وہ اب انہیں ری چیک کر رہا تھا جب ساتھ والی میز پر موجود لڑکیوں کی گوسپ اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ذرا مزید آگے کو کھسکا تاکہ سارا ماجرا ٹھیک سے سن سکے۔ پتہ ہے، میں نے اکبر کی طرف کی کہانی بھی سنی تھی۔ اس نے خود کہا ہے کہ وہ مہر کا بہت اچھا دوست ہے اور مہر اس پر الزام لگا رہی ہے۔ تیمور نے سنتے ہوئے نہایت دلچسپی سے ہونٹ مصنوعی حیرت میں گول کیے تھے۔ ایڑیوں کے بل گھوما مڑا تاکہ ان لڑکیوں کی شکل دیکھ سکے، پر اس سے پہلے کہ وہ لڑکیوں کی شکل دیکھتا، نگاہ ان سے پیچھے موجود وجود پر جا ٹکی۔ وہ مہر تھی، ان لڑکیوں کی پچھلی میز پر کتاب کھولے بیٹھی تھی، چہرہ ایک طرف کو گرائے، ہتھیلی پر گال جما رکھا تھا، دوسرا ہاتھ میز پہ دھرا تھا جس کے انگوٹھے کی جلد وہ مسلسل شہادت کی انگلی سے کھرچ رہی تھی۔ شک؟ تیمور کو 100% یقین تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی گوسپ سن رہی ہے۔ تیمور نے اپنی کتابیں اٹھائی اور عین لے جا کر مہر کی میز پر پٹکی۔ شور پر آگے بیٹھی لڑکیوں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تھا۔ مہر کو دیکھ کر ٹھٹکی، اپنی آواز فوراً مدھم کی اور پھر کچھ سرگوشی کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اپنی اس حرکت پر تیمور کے منہ میں جو بہانہ آیا بنایا اور وہاں سے کھسک لیا۔ دوسری نظر بھی مہر کی ہکا بکا شکل پر نہیں ڈالی تھی۔ باہر آ کر سیدھا ادیب سے ٹکرایا۔ ادیب جو کہ لائبریری جانے کو ابھی اس فلور پر لفٹ سے باہر نکلا تھا۔ تیمور نے اسے واپس اندر کھینچا اور لفٹ کے بٹن دبا دیے۔ ادیب خاموشی سے اس کی جانب دیکھے گیا، پھر منہ کھولا۔ تیمور نے فوراً اس کا منہ بند کیا، جسے کسی پرندے کی طرح چونچ دبا کر بند کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ مت پوچھنا، ہم ذرا کام سے جا رہے ہیں۔
हमेशा की तरह तैमूर फिर कोई नई नई शर्त हारा था। नतीजे में इवेंट सोसाइटी के ऑफिस का पास तैमूर ने बाकियों को देना था। यार मेरे बैग में है और मेरा बैग नीचे कैफेटेरिया में है, जब जाऊंगा तो लाकर दे दूंगा। तुम्हारा बैग भी अपना जाती मैदा रखता है, हाँ बहाने मत करो, अभी जाओ और लेकर आओ, हमें गेम का टूर्नामेंट लगाना है। तैमूर उनसे जान बचाता नीचे आया था जब कैफेटेरिया में उसकी निगाह कोने की मेज पर बैठी महर पर पड़ी। आखिर ये लड़की हमेशा कोने खुदरू में अकेली क्यों पाई जाती है? पहली सोच जो महर को देखते उसके दिमाग में उमड़ी थी। लाइब्रेरी वाला जुर्माना याद आया। तनतनाता महर के सर पर पहुंचा। थैंक्स टू समवन, मुझे आज के लंच की रकम से एक अदद भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ा। बोलकर धप अपना बैग महर के सामने एक कुर्सी पर रखा और दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया। महर ने किसी फुर्सत से चेहरा उठाया था। उसी फुर्सत से उठी पलकों तले सवालिया नजरें लिए तैमूर की जानिब देखा। तैमूर ने उन सवालिया आंखों का स्याह रंग देखा था, भरा स्याह रंग, एक तलीसम बंदा। एक्सक्यूज मी मिस्टर तैमूर आलम, लेकिन आपको खुद अकल होनी चाहिए कि किसी अजनबी को अपने सामान की जिम्मेदारी ना दे। आई होप आपको आपका सबक मिल गया होगा। कहकर वो वापस चेहरा झुका गई। वो स्याह भरी आंखें पलकों तले गायब हुई तो तैमूर जागा। तलीसम टूटा। क्या वो अभी किसी बात पर गुस्सा था? याद नहीं। दिमाग ने जल्दी जल्दी एक नई स्कीम बुनी। क्या तुम इस महीने का सदका निकाल चुकी हो? वो बस उसकी पलकें दोबारा उठवाना चाहता था। महर ने चेहरा उठाया। महर कुछ देर उसकी जानिब देखती रही, फिर अपना लंच कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया और वो वाकई उसके कार्ड पर लंच ले भी आया। अभी वापस बैठा ही था कि किसी मनहूस तूफान की आमद दूर से ही भांप गया। वही लोग उसका पीछा करते आन पहुंचे थे। तैमूर ने महर के कार्ड के साथ ऑफिस का पास भी उसकी जानिब खिसका दिया। ये क्या है? स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का पास। तैमूर ने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे कुछ अरसा इसके खोए होने का बहाना करना है, सो तुम तब तक इसे रख लो, किसी को बताना मत। वो लोग सर पर पहुंच चुके थे, सो वो बस मिस्कीनियत भरी आंख से ही इशारा कर पाया और फिर महर के अगले अमल पर वो खुद बेयकीन सा रह गया। महर ने वाकई किसी खुफिया इत्तेहाद की तरह कार्ड उठा लिया था और वहां से चली गई। अबे कमीने, हमें पता था तू यहाँ अपनी रंगरलियों में मसरूफ है, ऑफिस का पास देना था ना तुझे। उस ग्रुप की इकलौती लड़की ने वहां से उठकर जाती महर को देखा था और फिर चेहरा मोड़े वो महर को जाता देखती रही, हत्ता कि वो नजरों से गायब हो गई। फिर वापस तैमूर की जानिब देखा, जिसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। उसकी हसासियत में कुछ छिटका था। तफ्तीशी दौरा निपटाने के बाद तैमूर अपनी आज की ड्यूटी यहीं ख़त्म करके बाहर आया था। यहाँ से उसे सेनेटर शहादत की पोती की सालगिरह पर जाना था। नासिर तैमूर का दावतनामा लेकर अभी अभी ऑफिस में दाखिल हुआ था। तैमूर का उजलत में तब्दील किया गया लिबास अभी मलक जैसा था। शर्ट के बटन अभी तक खुले थे और गले में लटकती टाई बांधे जाने के मुंतजिर, जिसे तैमूर ने किसी मफलर की तरह गर्दन पर बल मारकर पीछे की जानिब फेंक रखा था। नासिर को देखकर तैमूर की आंखें चमकी। नासिर, तुम्हें बटन टाँकना आता है? नासिर गड़बड़ाया। जी आता तो है, पर जी मैंने कभी किसी का बटन नहीं टाँका। तैमूर ने अपना बाजू उसके सामने किया जहां एक कफ का बटन लटक रहा था। दूसरे हाथ में पकड़े फोन पर मसरूफ सा कुछ टाइप कर रहा था। कोई बात नहीं, जब शादी होगी तो अपनी बीवी का टांक लेना, तब तक मेरे कपड़ों पर मश्क कर लो। नासिर कहीं से धागा सुई ढूंढ लाया और किसी मस्कीन शक्ल के साथ तैमूर का बटन टांकना शुरू किया। तैमूर ने फ़ोन बंद करके मेज़ पर धरा। नासिर की शक्ल देखकर हंसा। ऐसे दिखते हैं दो कवारे। और फिर अपनी ही बात पर हंसता चला गया। कुछ देर में वो सेनेटर के घर मौजूद था, जहां लॉन में सेनेटर की पहली नवासी की सालगिरह की तकरीब रखी गई थी। वहां और भी कई ओहदेदार और अथॉरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे। तैमूर अपनी तस्लीमात अदा करके एक तरफ कुछ जूनियर ऑफिसर्स के साथ मौजूद था जब सेनेटर साहब ने खुद उसे हजूम में आन पकड़ा। तैमूर उन्हें देखकर मुस्कुराया। अरे भाई एसएचओ साहब तो जब से पोस्टिंग हुई है ईद का चांद हो गए हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं शहादत साहब, आप आज कहें, हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तैमूर ने एक हाथ सीने पर रखते एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। उसकी मुस्कुराहट में सकूत था। तभी एक नौजवान दोशीज़ा सेनेटर साहब के इशारे पर उसी जानिब आई थी। वो सेनेटर साहब की सबसे छोटी बेटी थी, शीज़ा शहादत। उसके वजूद पर नहायत नफीस लिबास और चेहरे पर एक मुसलसल मुस्कुराहट थी। उसकी नज़रों में एक मासूमियत थी। शीज़ा ने तैमूर से मुसाफा किया। अंदाज से एक मानूसियत झलकती थी। तैमूर भी जवाबन उसी शनासाई से मुस्कुराया था। तो शनासाई दो तरफा थी। एक नरम मसाफे के बाद हाथ जुदा हुए।
وہ جانے لگی تو سینیٹر صاحب نے اس کے کان میں ایک ادھوری سی سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرا کر سر اسبات میں ہلاتی ایک جانب کو نکل گئی۔ سب لوگوں کی نظروں کے درمیان سے وہ کسی بے نیازی سے گزری تھی۔ تقریب اختتام کی جانب گامزن تھی جب تیمور ایک فون کال موصول کرتا لوگوں سے ذرا دور آیا۔ کال مکمل کر کے واپس ہجوم میں آ ملنے کی بجائے دور وہیں ایک جانب موجود صوفوں میں ایک صوفے پر براجمان ہو گیا۔ صوفے کے بازو پر کوہنی ٹکائے دوسرے ہاتھ سے فون سکرول کرتا اس کی توجہ اطراف سے ذرا ہٹی تھی۔ قریب کچھ فاصلے پر ایک آدھ خواتین گوسپ میں مصروف تھی۔ عصر کا وقت سرکنے لگا اور دن اب اپنی مصروفیات سمیٹ رہا تھا۔ تیمور نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تب وہ نفیس لباس زیبتن کیے وجود غیر محسوس انداز میں کسی نزاکت سے تیمور کے برابر میں آن بیٹھا تھا۔ نازک کمر سیدھی اور اٹھی تھوڑی کے ساتھ سامنے دیکھتے چہرے پر ایک وقار تھا جو کہ شہزادیوں کا ہوا کرتا ہے، پر اب اس کی مسکراہٹ مدھم تھی۔ شزا شہادت۔ جب آپ ہار جاتے ہیں لیکن پھر بھی دل ابھی مکمل دستبردار نہیں ہو پاتا۔ تیمور نے بھی اب چہرہ اٹھایا اور فون بند کر کے دونوں کے درمیان صوفے پر موجود خلا میں دھرا۔ اب کہ وہ دونوں ہی دور سامنے اپنی نواسی اٹھائے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے سینیٹر صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ آپ ڈیڈ کو صاف الفاظ میں منع کر دیں گے؟ اس کی آواز بھی اتنی شائستہ تھی۔ جب وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں گے تو میں نہایت احترام سے انکار کر دوں گا۔ بولتے ہوئے تیمور نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے آگے باندھ لیے۔ تیمور کا کلون بہت فرصت سے اس کے اطراف میں بیٹھ رہا تھا۔ آپ مجھے ایک چانس دے سکتے تھے ایس ایچ او صاحب۔ آئی سویئر میں اتنا برا آپشن نہیں تھی۔ تیمور نے جوتے کی نوک ذرا جھلائی تھی۔ کسی کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن آپ کی قیمت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں آپ بہت بہترین آپشن ہے مس شیزا، لیکن میرے لیے نہیں۔ پر میں نے پوری کوشش کی تھی آپ کا دل نرم کرنے کی، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی۔ میں نے ان 3 سالوں میں اپنی مکمل کوشش کی ہے۔ آخر ایک انسان کا دل کس قدر مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل کر ہی نہیں دے رہا۔ تیمور نے ایک گہرا سانس خارج کیا، بازو اب اپنے سینے پر باندھ لیے۔ شام کی اترتی دھوپ آس پاس موجود کسی شیشے سے ٹکراتی عین تیمور کی آنکھ میں پڑی تھی۔ اس کی بری آنکھ میں کچھ جلملایا تھا، پر ان بری آنکھوں کو وہ چمک گراں گزری۔ تیمور نے اپنا پہلو ذرا بدلا، روشنی کی کرن غائب ہو گئی۔ کوئی آپ سے محبت کرے گا یا نہیں؟ وہ ٹہر ٹہر کے بولا تھا۔ کتنی کرے گا یا کیوں کر ہی کرے گا، یہ سب آپ کے بس میں نہیں، اور نہ ہی آپ اس سب کے بارے میں سوچ کر کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ کا اپنا ذہنی سکون اور سیلف اسٹیم ضرور متاثر ہوگی۔ جو امر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس سے کب اور کتنی محبت کرنی ہے۔ جو محبت کی جاتی ہے وہ نکھارتی ہے۔ محبت کرنے کا عمل ہے، کروانے کا نہیں۔ اب کے ساتھ بیٹھی دوشیزہ نے ایک آہ بھری۔ شہزادیوں پر آہیں کچھ خاص نہیں جچتی۔ آپ قصور کا کچھ حصہ تو رکھیں، آخر محبت میں مبتلا آپ نے کیا تھا۔ ہاں، میں اپنے وجود کی ایگزسٹنس کا مجرم ہوں، اس کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں، پر میں اس ایگزسٹنس کے حقوق کسی کو بہت پہلے تھما چکا ہوں۔ وہ ہنسی تھی۔ اوہ، تو ایسے خوش نصیب لوگ بھی وجود رکھتے ہیں۔ وہ جواباً مسکرایا تھا، آنکھیں سکیڑی تھی کیونکہ روشنی کی کرن پھر گھوم پھر کر اس کی آنکھوں میں لگ رہی تھی۔ مس شیزا، آپ نے پینلپی کے بارے میں سن رکھا ہے؟ ایک نازک گہری آہ کے ساتھ سانس خارج کیا گیا آہستگی سے۔ نفی میں سر ہلا۔ یہ شخص ہمیشہ کی طرح پھر کوئی قصہ بنے گا، پھر کوئی نتیجہ نکالے گا اور پھر شیزا کو اسے پسند کرنے کی ایک نئی وجہ تھما دے گا۔ پینلپی ایک یونانی شہزادی تھی جس نے اپنے شوہر کو کسی جنگ میں کھو دیا تھا۔ پینلپی ایک خوبصورت مگر مغرور شہزادی مانی جاتی تھی جو کہ اپنے لیے آنے والا ہر رشتہ ٹھکرا دیتی تھی، اب چاہے وہ بادشاہوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنا ایک محل بنا رکھا تھا اور اس میں بیٹھ کر دن بھر وہ بنائی کرتی رہتی، لوگوں کی اپنی بارے میں چغلیاں اور افواہیں سنتی اور بس مصروف رہتی۔ لیکن کوئی نہیں سمجھ سکا کہ پینلپی بیوقوف نہیں ہے، پینلپی منتظر ہے۔ آپ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں مسٹر تیمور، آپ بس لفظوں کی ہی بنائی کے ماہر ہیں۔ مجھ سے متعلق جو تعریف آپ کو بھلی معلوم ہو آپ اپنے پاس رکھ لیں، ایک مدم ہنسی تلے کہا گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی بنا کسی الوداع یا تسلیمات کے۔ دور جاتا اس کا وجود خاموش تھا، کندھے ذرا ڈھلکے ہوئے تھے جیسے کہ شہزادیوں کو بالکل زیب نہیں دیتے، پر تیمور کی نگاہ ابھی تک سینیٹر صاحب پر ہی ٹکی تھی۔ اسے ایک شہزادی کو دھتکار کر کسی قسم کا رنج نہیں تھا۔ لوگ عموماً منتظر لوگوں کی فلسفی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا انتظار ان کا معدہ بھرنے کو کافی ہے۔ وہ ایک سودا کر چکے ہیں اور وہ اس سودے کے ساتھ مطمئن ہے۔
لوگ بس اچنبا کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ پینلپی بیوقوف نہیں ہے، پینلپی منتظر ہے۔ باب نمبر 7۔ سینٹرل پولیس اسٹیشن میں دن اپنے معمول کے مطابق چڑھا تھا۔ گہما گہمی، بول بولیاں، آوازیں اور پرچے فرنٹ ڈیسک کے اس سب شور شرابے سے ہوتے اگر اندر جایا جائے جہاں لیڈی کانسٹیبل کا کیبن تھا۔ پارسل کا ڈبہ ہیڈ کانسٹیبل کی میز پر موجود تھا جو کہ مہر کو کل موصول ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی اگر آج بھی اس کی شکایت خارج کر دی جائے گی یا نہیں۔ آج مہر نے اپنے تعین شکایت کو سٹاکنگ سے بدل کر ہراسمنٹ میں بدل دیا تھا۔ کسی مثبت نتائج کی امید تو ابھی بھی نہیں تھی۔ کسی سے بات مکمل کر کے لیڈی کانسٹیبل نے فون واپس ڈائلر پر پٹکا اور پھر ناک ڈھانک کے کبھی پارسل کو دیکھتی کبھی مہر کو۔ بی بی، آپ کا کیس HSO صاحب نے باقاعدہ خود کھولا ہے، آپ کو ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ SHO کیبن میں داخل ہوا۔ کانسٹیبل فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تیمور نے سیدھا آ کر ڈبہ کھولا، اپنے پین کی نوک سے لال جوڑے کو ذرا باہر نکال کر دیکھا، ایک مختصر تجزیہ اور پھر جوڑے کے بیگ کی زپ واپس بند کر دی۔ فورینزک آفیسر آتے ہی ہوں گے سر، باقی رپورٹس آپ کو آپ کی میز پر بھجوا دی جائیں گی۔ اپنی جانب سے لیڈی کانسٹیبل نے بات ختم کی تھی اور SHO کے ان کہے سوال کا جواب دیا تھا۔ مہر سوالیہ انداز میں کانسٹیبل کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا اپنے لیے اگلے حکم کی منتظر ہو۔ باقی بی بی، آپ کانسٹیبل کی بات ابھی بیچ میں تھی۔ مس مہر، آپ میرے آفس میں آئیں، تیمور نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کانسٹیبل ذرا ٹھٹکی، کیا یہاں کوئی پہلے سے موجود تعلق تھا؟ مہر کھڑی ہوئی، پھر کسی ٹرانس میں تیمور کے پیچھے باہر نکل گئی۔ وہ کل والا تیمور نہیں لگ رہا تھا، آج وہ کرخت تھا، اس کی حرکات میں عجلت تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کس قسم کے خطرے میں ہیں؟ وہ دونوں تیمور کے آفس میں موجود تھے۔ لہجہ سنجیدہ اور پروفیشنل تھا۔ مہر کچھ دیر خاموشی سے تیمور کی جانب دیکھے گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک بھیگ رہے تھے، دل ابھی بھی بیٹھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے اور میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے ایسے حالات میں کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے؟ وہ معمول کے انداز میں بولا تھا۔ مہر کو کچھ چبھا تھا۔ تیمور تانا نہیں مار رہا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ آئی تھنک میں اس معاملے میں اپنی فیملی کے کسی مرد کو اعتماد میں نہیں لے سکتی، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ تیمور خاموش رہا، اس کی حرکات تھمی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا، پھر آہستگی سے بولا، اگر تم نے پہلی دفعہ میں یہ شکایت کسی مرد کے ساتھ آ کر درج کروائی ہوتی تو شاید وہ خارج نہ کی جاتی اور اسے تھوڑی بہت اہمیت دی جاتی۔ یہ امریکہ نہیں ہے۔ مہر، کیا تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مہر ٹھٹکی تھی۔ یہ SHO کا لہجہ ایک دم کیوں بدلا تھا؟ وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا جیسے وہ مہر سے کوئی شناسائی رکھتا ہو؟ مہر، تم نے پہلے کبھی ایسا کچھ فیس نہیں کیا، یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ وہ مہر کے سامنے جو تاثر بھی بنائے ہوئے تھا اب وہ ڈھہ چکا تھا۔ بولتے ہوئے تیمور نے عادتاً چہرہ اٹھایا تو وہیں ساکت ہوا۔ مہر کا چہرہ دیکھا۔ وہ تیمور کو ایسے کیوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی تیمور نے اسے کسی جنگ میں دغا دے دیا ہو؟ وہ بے بسی اور طیش کا امتزاج تھا، کیا وہ بدگمانی تھی؟ تیمور خاموش ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی اور ادا نہیں کرنا چاہتا تھا جو مہر کو طیش دلاتا یا جو مہر کو بدگمان کرتا، پر کہنا ضروری تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان 7 سالوں میں کیا بدلا تھا اور کیا نہیں۔ مہر کہاں کھڑی تھی؟ کیوں مہر کے ساتھ دوسرے چکر میں بھی کوئی مرد نہیں تھا؟ آخر مہر میں تنہا رہنے کی اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی؟ پر بولتے بولتے اب اس کا لہجہ نرم پڑا تھا۔ تعقب کار کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ اس سے ملے تو آپ فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسے آپ سے عظیم ہمدردی، جو کہ اس کے نزدیک بالکل درست عمل ہے، وہ سمجھا رہا تھا۔ اور تیمور، تم واقعی ایک پولیس آفیسر لگ رہے ہو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تیمور ٹھٹکا تھا، چہرہ اٹھا کر مہر کی جانب دیکھا۔ وہ اسے کیا بتا رہا تھا اور وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ جو وہ نہیں سمجھ سکا وہ یہ کہ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس تھانے میں موجود باقی لوگوں جیسا ہے۔ تیمور کی آواز مدھم پڑی تھی۔ مہر آواز اور مزید ڈوب گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے اور اس پورے وقت میں مہر کی نگاہ تیمور پر ہی جمی تھی اور تیمور کی نگاہ نیچے کھلی فائل پر۔ تمہارے کیس کو لے کر میرے کچھ شکوک ہیں جو کہ اس لال جوڑے کی DNA رپورٹ آنے پر صحیح یا غلط ثابت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے تمہیں تاکید کی جاتی ہے، ہو سکے تو اپنی کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر رہو، اپنا آفس آنے جانے کا روٹ بدلو اور اگر ہو سکے تو کسی کے ساتھ سفر کرو۔ تعقب کار کے لیے تمہاری تنہائی ایک بڑا ٹریگر ہے۔ مہر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ شناسائی یوں کھولنے والا تھا۔
وہ پہلی ملاقات میں ہی بتا سکتا تھا کہ وہ مہر کو جانتا ہے، آخر اتنا احتراز بھی کیوں برتا گیا؟ تھینک یو سو مچ ایس ایچ او عالم، میں تاکید کا خیال رکھوں گی۔ وہ کچھ نالاں تھی کہتی اٹھ گئی۔ اس عورت کو ہمیشہ بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ تیمور کا بولتا منہ واپس بند ہو گیا۔ وہ نہیں بدلی تھی، وہ پچھلے 7 سالوں میں بھی نہیں بدلی تھی۔ مہر وہاں سے جا چکی تھی۔ تیمور نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر پاس پڑے فون پر کال ملانے لگا۔ تھانے سے باہر آ کر مہر نے اپنے آفس کے لیے آٹو پکڑا اور معمول کی طرح اس میں بیٹھ گئی۔ دوسری دفعہ یہاں آنا اتنا خوفناک نہیں تھا۔ چلتے آٹو میں اس کی نگاہ باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں میں کہیں کھونے لگی۔ مہر کو اس شخص سے جڑا اپنا ہی ماضی کسی اور کی کتھا لگ رہا تھا اور دور کھڑے ہو کر دیکھنے میں نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ رہی تھی، جیسے ایک بھولا بھٹکا خواب تھا جو کسی ٹریگر پر ایک دم سے واپس یاد آ گیا تھا۔ جو چیزیں آپ ماضی میں چھوڑ دیتے ہیں انہیں ماضی میں رہ جانا چاہیے۔ کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ یوں کبھی ایک دن کی تپتی دوپہر میں اپنی مکمل مانوسیت لے کر آپ کے سامنے آن کھڑی ہوں۔ شاید مہر اس امر سے ناواقف تھی کہ دنیا گول ہے۔ لنچ کے بعد مہر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی تھی۔ اس کا کیبن بالکل کھڑکی کے ساتھ، جو کہ اس کی جاب کے بارے میں اس کی سب سے پسندیدہ چیز تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ ایک دفعہ HR آفس گئی تھی۔ وہاں اس نے دوبارہ معلوم کرنا چاہا اگر کوئی مشکوک شخص CCTV فوٹیج میں پکڑا گیا ہو۔ معلوم ہوا تھا کہ اس دن کے بعد سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مہر ایک تکان کے ساتھ وہاں سے باہر آ کر اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ پولیتھین کپ ہونٹوں کو لگائے کافی کے سپ لیتی وہ کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ کھڑے دن اور لوگوں کے عین درمیان بیٹھ کر اس کا خوف اتنا بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تنہائی کا خوف، تعاقب کار کا خوف اور پھر سیلف ڈیفنس کا سامان تو وہ ویسے ہی اپنے پاس رکھتی ہی ہے، اور اسی سب سوچوں کے ساتھ وہ واپس اپنے معمول پر آ گئی۔ دن معمول کے مطابق ختم کیا، آف کے بعد باہر نکل آئی۔ مہر، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ سارا اس کے ساتھ ساتھ باہر آئی تھی۔ کس متعلق؟ اندر سے مہر کو 100% یقین تھا کہ سارا کس متعلق بات کر رہی تھی۔ کہ تمہارا بوائے فرینڈ یہاں کمپنی کے باہر آتا ہے بار بار کسی سائیکو سٹاکر کی طرح۔ مہر کی چال برقرار رہی۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ بھی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس آگاہی کا بہت بہت شکریہ سارا۔ سارا نے ہونٹ نکالے۔ مطلب میں صحیح تھی، یہ افواہ ہی ہے۔ بھلا تم اکیلی رہتی ہو، تم کیوں اس طرح کے لوگوں سے تعلق بناؤ گی؟ اور میں جانتی ہوں تم بوائے فرینڈ نہیں رکھتی۔ اگر سارا جانتی تھی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہر نے کہا نہیں، پر ایک کوفت سی ہوئی، ماضی کی ایک ریل سی اس کی یادداشت میں ابھری۔ لوگ بھولتے نہیں ہیں، لوگ خاموش نہیں رہتے، لوگوں کو بولنا ہے، بہت بولنا ہے اور فضول بولنا ہے۔ اندر بے وجہ ایک تلخی سی تھی۔ سارا سے راستہ جدا ہوا اور وہ اپنے پوائنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ پوائنٹ مہر کو سوسائٹی کے سامنے اتار کر جا چکا تھا۔ دن کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور سوسائٹی کے داخلی دروازے پر موجود گارڈ غائب تھا۔ ہاں، پر اس کی گن اور کرسی اس کی جگہ پر ہی موجود تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ مہر ایک جھٹکے سے رکی، مڑ کر دیکھا، وہ پولیس پیٹرول کار تھی۔ ایک پولیس آفیسر نے کھڑکی سے سر نکالا۔ بی بی، آپ سے کہا گیا تھا کہ کچھ عرصہ تنہائی سے گریز کریں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہے جہاں آپ کچھ عرصہ رک سکیں؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں، مہر دو بدو بولی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر میں ہی سیٹ ہوں۔ آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کریں۔ میڈم، آپ نے تعاون نام کی کسی چیز کے بارے میں سن رکھا ہے؟ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوگی نا تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، کہتی وہ وہاں سے چل دی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ایک شرمندگی سی اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگی۔ وہ جانتی ہے تعاون کیا ہوتا ہے، وہ جانتی ہے وہ کس خطرے میں ہے۔ چلتے چلتے مہر کے قدم سست پڑے، دماغ میں لنچ ٹائم کا منظر امٹ سا آیا۔ سارا، تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ اور لڑکیاں بھی رہتی ہیں؟ مہر نے لنچ کے دوران سارا سے اچٹتا سا پوچھا تھا۔ سارا کا آبائی گاؤں دوسرے شہر میں تھا، وہ یہاں جاب کے سلسلے میں کرائے پر رہتی تھی۔ کم ہی چانس تھے کہ وہ تنہا رہتی ہوں، یقیناً وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ جگہ بانٹ کر رہتی تھی۔ نہیں یار، میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی رہتی ہیں۔ مہر اسے بتانا چاہتی تھی سٹاکر والا واقعہ، اور پھر یہ کہ کیا وہ سارا کی طرف آ سکتی ہے، کیونکہ وہ مائدہ اور عدیل بھائی کو پتہ نہیں چلنے دے سکتی۔ کیوں مہر، تم کب سے انٹرسٹڈ ہو گئی ہو میرے رہنے میں؟ کیا تم بھی گھر ڈھونڈ رہی ہو؟ پر تمہارا تو اپنا گھر ہے۔ ہاؤ لکی نا یار۔ بلکہ ایک کام کرو، تم نہ مجھے اپنے ساتھ کرائے پر رکھ لو، بہت مزہ آئے گا۔ اور ایک دم مہر کی طبیعت میں ایک ہچکچاہٹ سی ابھری۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں کیوں کہیں اور جا کر رہوں گی جب میرا اپنا گھر ہے؟ آخر کو میں نے اپنا گھر لیا ہی کس لیے ہے؟
जॉब की वजह से वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी और पास का ऑप्शन सारा का ही था, वो भी नामुमकिन साबित हो चुका था। सो घर पहुंचकर मेहर ने सारे लॉक्स डबल चेक किए और सारे पर्दे बराबर करके फिर सुकून से बैठी। वो नीचे नहीं गई थी, ना ही माइदा से मिली। वो माइदा को ये सब नहीं बता सकती थी और ना ही अदील को, बल्कि किसी को भी नहीं, क्योंकि अगर जो किसी को ये बात मालूम हो जाती तो ये उसकी आज़ादी पर पहला ताना होता। वो खौफ जो खड़े दिन की रोशनी में लोगों के ऐन दरमियान बैठकर गायब हो चुका था, अब खामोश घर और अकेलेपन में वापस उमड़ रहा था। क्या इतना ज़रूरी था कि अगर जो मेहर ने अपनी ज़ात के लिए कुछ चुन ही लिया था तो अब दुनिया उस पर इस तरह मुश्किल कर दी जाती? एक तन्हा औरत के लिए सुकून क्यों नहीं रखा गया? क्यों उसके लिए इम्तिहानों का एक अंबार है और नताइज में भी किसी किस्म का मार्जिन नहीं? पेट्रोल ऑफिसर्स तीसरे राउंड पर रुककर चाय पीने में मसरूफ़ थे जब एक स्याह एसयूवी एन उनके सामने आके रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और ज़मीन पर उतरते कदम बाहर आए। जिम के लिबास में वो SHO आलम थे। अरे सर, आप यहाँ इस वक्त, वो भी अपनी ज़ाती कार में? खैरियत? तुम लोगों की पेट्रोलिंग कहाँ तक पहुँची? सर, अभी तक तो सब साफ है, हमें कोई मशकूक हरकत मालूम नहीं हुई, पर वो मैडम मना करने के बावजूद अपने ही घर आ गई। एक तो ये ख़वातीन, उसकी बात अभी बीच में थी कि तैमूर की शक्ल पर मौजूद तासुर देखकर ठिठका। तैमूर कुछ देर उनकी जानिब देखे गया, फिर ऑफिसर के हाथ से चाय का कप पकड़ा और उसकी टोपी के ऊपर रख दिया। ये कप तुम्हारे सर से गिरा और यहाँ तुम्हारी छुट्टी, कहता वो वापस अपनी गाड़ी की जानिब आया। फ़ोन पर एड्रेस चेक करने लगा और फिर जाते जाते ऑफिसर के पास से गुजरा। और अगर खातून को कोई नुकसान पहुंचा तो भी तुम्हारी छुट्टी। फ़ोन जेब में अड़सता कदम उसी राह पर डाल दिए जहां से कुछ देर कबल मेहर गुजर कर अपने घर गई थी। रास्ते में एक वजूद ऐन उसके बराबर में आकर रुका था। तैमूर रुका, चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। वो एक ख्वाजा सरा था और वो किसी तफसीली जांचती निगाहों से तैमूर को देख रहा था। कौन है आप साहब? पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा राखी ने। तैमूर ने एक निगाह अतराफ में डाली, फिर सीधा हुआ, अपना पुलिस कार्ड उसके सामने लहराया। इसका मतलब समझते हो? राखी कुछ देर तो उसे देखे गया, फिर चेहरा झटका और वहां से हट गया। लेकिन दूर जाते जाते तैमूर की आंखों में आंखें डाले उंगलियों से इशारा किया, गोया कह रहा हो मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ। तैमूर मतलूबा पते पर पहुंचा। घर से कुछ फासले पर रुककर एक तफसीली निगाह डाल रहा था जब जेब में पड़ा फ़ोन बजा। खबर ऊपर पहुंच चुकी थी। सामने घर में फैले आम के दरख्त के इख्तिताम तक निगाह दौड़ाई। फ़ोन कान को लगाया और दूसरी जानिब DSP ने गला फाड़ा, जैसा कि कुछ मर्दों को आदत होती है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? और तुम्हें यही सब करना है तो SHO की वर्दी वापस करो और चौकीदार की वर्दी मैं खुद तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। तुम्हें प्रोटोकॉल भी पता है या नहीं? मुझे नहीं पता आपको क्या खबर मिली है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जॉगिंग पे हूँ। घर से 1 घंटा दूर अपनी स्याह SUV चलाकर तुम जॉगिंग करने गए हो? मुझे भी तो पता चले, इतना कौन सा आलीशान गार्डन है? आलम ने एक निगाह अपने अतराफ में डाली। आलीशान का तो पता नहीं, पर काफ़ी पुरसकून है। दूसरी तरफ फ़ोन खटाक से बंद हुआ था। तैमूर ने फ़ौरन दूसरी कॉल मिलाई थी, जो कि सीधी सोसाइटी के मुनज़्ज़म ने उठाई थी। अरे जी SHO साहब, आपने कैसे याद किया हम बंदाना चीज़ को? अर्दाली साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आर्मी के फंड्स में से हिस्सा लेकर बनाई जाने वाली इस सोसाइटी में पिछले 3 माह पहले से CCTV कैमरे लग जाने चाहिए थे। खैरियत है? क्या अब इनविजिबल कैमरे आने लगे हैं मार्केट में? क्या वो ज़्यादा पायदार हैं? दूसरी जानिब अर्दाली साहब को अथू चढ़ा था। आप सोसाइटी में आए हुए हैं? आप अकेले क्यों आ गए? आप मुझे बताते, मैं आपको अपने साथ लेकर आता। वैसे भी अभी तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ और कैमरों का निज़ाम अभी कुछ नकाइस की वजह से ज़रा खटाई में पड़ा हुआ है, वरना ऐसी तो कोई देर नहीं है। आप रुके, मैं आता हूँ वहीं आपके पास। आप अपने लाल हुजरे और पीली धोती में ही आराम फरमाएं अर्दाली साहब, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सब तो चलता ही रहता है। खटाई की दही मैं खुद ही बना लूँगा। अर्दाली साहब अपने पीले नाइट सूट में उड़ते फिरते अपने हिजरे से बाहर की जानिब भागे थे, जहाँ मौजूद औरतें इस अचानक की हड़बड़ाई पर एक दूसरे का मुंह देख रही थी। कॉल बंद करके तैमूर ने कान को लगा डिवाइस ऑन किया। दूसरी जानिब राब्ता मिला। जी सर। आबिद, मुझे यहाँ 3 एंगल्स पर कैमरे चाहिए हैं, इतनी ही खामोशी से जितनी खामोशी से तुम अपने केसेस की फाइल्स गुम करते हो। दूसरी जानिब सब इंस्पेक्टर ज़रा हड़बड़ाया था। जी सर, मैं अभी बंदे भिजवाता हूँ, बल्कि मैं खुद अपनी निगरानी में कैमरे इंस्टॉल करवा दूंगा। आपको कल सुबह से ही फुटेज का कनेक्शन मिल जाएगा। जब तक कैमरे इंस्टॉल नहीं होते पेट्रोल ऑफिसर्स मुकम्मल अलर्ट रहेंगे। जी सर।
ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا جاتا تھا۔ وہ واپس اپنی SUV کی جانب آیا۔ بات مکمل کر کے تیمور نے کان میں پڑی ڈیوائس نکال دی جو کہ اس کے کندھے سے پیچھے کی جانب لٹک گئی۔ دماغ کے نہا خانوں میں ایک تصویر ابھری، ایک گھگڑی بنا وجود ہسپتال وارڈ کے ٹھنڈے فرش پر پرسکون سا سو رہا تھا۔ وہ اسے جگا نہیں سکتا تھا، وہ اسے کچھ اڑا نہیں سکتا تھا، وہ اس کے سر تلے کچھ دھر نہیں سکتا تھا، ہاں پر وہ دور کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کی چوکیداری کر سکتا تھا۔ 7 سال قبل تیمور عالم کو کسی کی چوکیداری کا فرض تھمایا گیا تھا۔ سیاہ SUV عالم شاہ ولا کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہاں پہلے سے موجود گاڑیوں کے پیچھے گاڑی پارک کی گئی اور پھر تیمور اس سے نکلتا اندر بڑھ گیا۔ داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک ملازم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے تیمور اپنی گھڑی، بریسلیٹس، انگوٹھی، کارڈیگن اور بٹوا ملازم کو پکڑاتا گیا تھا اور عین اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ملازم پیچھے ہو گیا اور عالم اندر آ گیا۔ پشت پر دروازہ بند کر کے وہ لمحے کو رکا تھا، چند گہرے سانس لیے۔ اس کے بیڈ کے عین سامنے لٹکتے گھڑیال پر رات کے 11 بج رہے تھے۔ اپنی وردی کے بٹن کھولتا وہ شاور کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا خلا واپس مکمل ہو گیا۔ وہ کمرہ تیمور کے مزاج سے مکمل میل کھاتا تھا۔ لکڑی کا انٹیریئر اور برا رنگ ایک مصروف سا تاثر بنائے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جا بجا پرانے تاریخی گھڑیال اور شیلفوں پر انٹیک پیسز موجود تھے، لیکن پھر بھی کمرے کی وسعت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں وہ شاہانہ سا فانوس لٹک رہا تھا۔ وہ اپنا مکمل وقت لے کر فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ کھڑکی کے قریب میز پر دھرے کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگا کر چلائی تھی۔ کچھ دیر پلیئر نے کمرے کی خاموشی سے ہم کلامی کی۔ وہ اپنی میز کی جانب آیا جہاں بہت سی کھلی، کچھ ابھی انچھوئی فائلز اور ڈھیروں کام اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ اور پھر ضیاء محی الدین نے ایک گہرا سانس بھرا اور فیض احمد فیض کے الفاظ اپنے لبوں پر ادائے خاص سے رکھے۔ پھر کوئی آیا دلزار، ایک گہرا سانس خارج کیا گیا تھا۔ نہیں، کوئی نہیں۔ تیمور کی حرکات اب سست اور پرسکون تھی۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تیمور نے بھٹی کیس کی فائل اٹھائی اور اپنے بیڈ کے کنارے آ کر براجمان ہوا۔ پس منظر میں الفاظ گھلتے رہے۔ فائل ران پر ٹکائی اور اس پر ایک تفصیلی نگاہ دوڑاتا، دونوں ہتھیلیاں پیچھے کی جانب ٹکا لی، یوں کہ کندھوں کا سارا بھار ان پر جاتا رہا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ دروازہ ہلکا سوا ہوا اور ایک صنف نازک ایک ہاتھ میں ایک گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ ارسلان سو گیا تو آپ کو یاد آ گئی اپنی دوسری اولاد کی بھابھی؟ فائل سے نگاہ اٹھائے بنا مصنوعی خفگی سے کہا گیا۔ ستارہ، تیمور کے بڑے بھائی کی بیوی، ہنسی تھی۔ آج ارسلان نے بہت ستایا۔ یہ میں نے اس کے سر پر لگانے کو تیل بنایا تھا مگر وہ سو گیا۔ سوچا تمہارے لگا دو، پر تم تو شاور لے چکے۔ تیمور غیر محسوس انداز میں بیڈ پر سے پھسلتا نیچے آن بیٹھا اور بیڈ کا کنارہ تھپکا۔ پر تمہیں پھر شاور لینا پڑے گا۔ چھوڑو، میں کل ارسلان کے ہی لگا دوں گی۔ ارے بھابھی لگا دیں، روز روز کہاں آپ اتنی مہربان ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر اور بیٹے کے علاوہ کسی پر نظر ہی کہاں ڈالتی ہیں آپ۔ اور میرا دماغ جتنا خشک ہے، بھلے پورے پاکستان کا تیل لگا دیں آپ اس میں۔ ستارہ ہستی سر اسبات میں ہلاتی چلی آئی اور تیمور کی پشت پر بیڈ کے کنارے بیٹھ کر تیمور کے سر میں تیل ڈالنے لگی۔ وہ گنگناتا فائل میں مگن تھا۔ تیمور، اور کتنا انتظار کرو گے؟ اب کر لو نا شادی، دیکھو پھر اچھی لڑکیاں نہیں ملیں گی۔ وہ بھی مکمل دل سے نہیں بولی تھی، ایک سرسری سی کوشش تھی جو وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بے سود ہے۔ بھابھی آپ کو پتا ہے میں لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کسی معمول کے ساتھ کہا گیا تھا۔ ہاں تم مہر النساء میر میں انٹرسٹڈ ہو، اب چاہے وہ ایلین ہی کیوں نہ ہو۔ پر بھائی بس ہو گیا نا، اب کب تک انتظار کرو گے؟ اس کے 3-4 بچے بھی ہو چکے ہوں گے اب تک۔ لڑکیاں اتنی دیر کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مہر النساء وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ تمہارے دماغ کی اپنی کوئی تصوراتی پیداوار ہے۔ تیمور کے ہونٹوں کے کنارے اٹھے تھے۔ بھابھی، مہر النساء کسی کا انتظار نہیں کرتی، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم پھر کس سانس میں بیٹھے ہو تیمور؟ لوگوں کو پینالپی سے بہت شکایتیں ہیں۔ بھابھی میں آپ کو ایک قصہ سناؤں؟ بات مت بدلو۔ ستارہ نے اس کے بالوں میں مساج کرتے ہوئے ایک مصنوعی چپت رسید کی تھی۔ نہیں بھابھی، سنے تو صحیح، مزہ آئے گا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، میرے پچھلے 7 سالوں کا حاصل ہے۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ تیمور نے فائل کا صفحہ پلٹا۔ منظر میں اب صرف سر رقص کر رہے تھے۔ ساتھ تیمور کی متوازن سی آواز ایک قصہ بننے لگی، جیسا کہ وہ قصہ خوانی کا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکھی نے شاہ پروانہ سے کہا کہ بھائی ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، 2 ہی پر ہیں اور ایک جیسی ٹانگیں،
ایک سے وجود اور ایک سے فراست، تو پھر تم مان لو کہ ہم مکھیاں بھی پروانہ ہیں، ہمیں بھی اپنے لوگوں میں شامل کر لو۔ شاہ پروانہ نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، ایک اڑان ہم بھرتے ہیں اور ایک اڑان تم بھرو، تلاش دونوں کی ایک ہی ہوگی، ایک شمع۔ مکھی نے ہاں بھری اور اڑ نکلی۔ شمع تلاشنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ قریب گاؤں دیہاتوں میں مختلف روشنیاں دیکھ کر واپس آئی اور شاہ پروانہ کو اطلاع کی کہ لو، ہم نے تو روشنی ڈھونڈ لی، اب تم اپنے پروانوں کی بات کرو۔ وہ تو ابھی تک نہیں لوٹے، مطلب انہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، یوں ہماری جیت کا فیصلہ سنا ڈالو۔ شاہ پروانہ ہنسا، پھر بولا، جیت کا اعلان تو ہو چکا۔ ایک پروانہ جب شمع کو پا لیتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ پروانے کی اڑان شمع پر ختم ہو جاتی ہے۔ تیمور عالم کی تلاش مہر النساء میر پر مکمل ہوتی ہے، اسے کہیں واپس نہیں لوٹنا۔ تیمور، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم بس ان لفظوں اور شاعری سے ہی خود کو بہلاتے رہنا۔ پتہ ہے بھابھی، شمع اور پروانے میں سے عشق کون کرتا ہے؟ پروانہ۔ یہ پروانہ ہی ہے جو پھر اس عشق کی کہانی کو جہاں جہاں لیے پھرتا ہے۔ شمع بے نیاز ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کتنے پروانے اس کے عشق میں جل گئے اور کتنے پروانے اس کے تھال میں بھرے پڑے ہیں۔ شمع پہ غرور جچتا ہے، اور منظر میں سر تھم چکے تھے۔ فائل کے کنارے پر اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کسی نرمی سے صفحے کا کنارہ مسلتا ہوا وہ بولا تھا، مہر النساء میر پہ غرور جچتا ہے۔ کچھ احساسات کی صداقت انہیں نہایت معصوم بنا دیتی ہے، اور تیمور عالم پر اس کی پروانہ گری۔ اور اگر میرے وجود کو پروانہ بنا دیا جائے نا بھابھی، نہیں پروانے، ویٹ، میرے اتنے بڑے وجود کے ان گنت پروانے بن جائیں گے۔ ستارہ نے اب کی اصلی چپت رسید کی تھی، پر وہ کمزور تھی، تو بھی وہ سب پروانے مہر النساء میر کی جانب ہی جائیں گے۔ وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ اس کے رخسار چھوئیں گے اور ان کے پر اس کے دامن میں نیندیں آخر لیں گے۔ تیمور کی پشت پر ایک سسکی فرار ہوئی تھی، کمزور ہاتھوں سے ناک رگڑا گیا تھا۔ تیمور نے سر نہیں اٹھایا، ویسے ہی فائل کا اگلا صفحہ پلٹا۔ اگر تمہاری محبت اتنی سچی ہے تو اتنی کمزور کیوں ہے؟ پا کیوں نہیں لیا تم نے ابھی تک اسے؟ ستارہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بھابھی، مکمل لوگوں کی زندگی میں داخل نہیں ہوا جاتا، وہ آپ کو خود اپنی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ صرف ایک درخواست ان کے دروازے پر ڈال کر پھر انتظار کر سکتے ہو۔ آپ ان کی دنیا کی حدود کے کنارے کنارے پھرتے رہ سکتے ہو، اندر جھانکنے کی کوشش کر سکتے ہو، پر ان کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ میں نے مہر النساء میر کی مکمل دنیا کی حدود پر ایک کٹیا بنا رکھی ہے۔ میں اس کٹیا میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر کبھی وہ اپنی مکمل دنیا کے کنارے پر آ کر دیکھے گی تو سب سے پہلے اس کی نظر میری کٹیا پر پڑے گی۔ تیمور کے لہجے میں ایک معصوم اعتماد تھا، ایک ٹنکے کے سہارے پر کھڑا وہ اعتماد بہت بڑا تھا، پر تیمور عالم پر وہ اعتماد جچتا تھا، گویا اس کی ذات کا خاصہ ہو، ایک نمایاں خاصہ۔ باب نمبر 8۔ آج مہر نے آفس سے آدھے دن کا آف لیا تھا۔ عدیل کے دوست کی جانب سے ریزرو کروائی گئی ٹیبل ہوٹل کے روف ٹاپ پر تھی۔ عدیل کی عزت میں اس نے ایک دفعہ کی ملاقات کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مائدہ نے شاید ہی کبھی کسی امر میں اتنی جلدی دکھائی ہو جتنی مہر کی ملاقات سیٹ کروانے میں دکھائی تھی۔ شام ابھی ڈھلی نہیں تھی، دن کافی حد تک موجود تھا، لیکن دھوپ کی گرمائش مر چکی تھی اور ہوا میں خنکی آ ملی تھی۔ مہر کو خنکی سے کچھ خار تھا، اور وہ خار اس کی ملاقات شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے موڈ کے اعتدال کو خراب کر رہا تھا۔ تبھی کوئی عجلت میں اس کے سامنے آیا، رکا، کچھ سانس لیے، پھر مہر کے متوازی میز کی دوسری طرف کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مہر نے اس کے پورے حلیے پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری مس مہر النساء، دراصل ایک چھوٹی سی ارجنسی تھی، پر میں نے مکمل کوشش کی کہ میں وقت پر پہنچ سکوں۔ مہر مسکرائی۔ اٹس اوکے ڈاکٹر برہان، اٹس کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل۔ اور ہاں، آپ مجھے بس مہر بلا سکتے ہیں۔ سامنے موجود وجود کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، عجلت اور معذرت خواہ تاثر جاتا رہا، وہ بھی مسکرایا۔ تھینکس فار انڈرسٹینڈنگ۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی وہاں ویٹر آیا تھا اور ان کا آرڈر نوٹ کرتا، ایک سرسری سی نگاہ ان دونوں پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ ان کے درمیان ایک معمول کی گفتگو چھڑی تھی، بات سے بات نکلتی خود بخود ایک ردم بنتا گیا۔ شاید یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا نہیں ہے۔ ایک ریالسٹ کی نظر سے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے مہر کو شادی کرنا بہت آسان لگا تھا، شاید سامنے والا اسے پرسکون کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ مہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر برہان کی بات کا جواب دیتی، ڈاکٹر برہان کے فون پر میسج کی بپ ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر نے فوراً فون سائلنٹ کیا، بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔
महर ने दोबारा बोलने को मुंह खोला था कि वो वापस बंद हो गया। सामने पड़ा फ़ोन मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था, गोया धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हों। डॉक्टर बुरहान ने खुद हड़बड़ाकर फ़ोन ऑन किया। महर कुछ देर डॉक्टर की शक्ल देखती रही। वहाँ एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आखिर कह ही दिया, जिस पर बुरहान ने फ़ोन से चेहरा उठाया, महर की जानिब देखा। मेरी तरफ तो सब ठीक है मिस महर, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रही हैं। महर का चेहरा सवालिया बना। मैं समझी नहीं। बुरहान ने फ़ोन की स्क्रीन महर के सामने की। वो एक अननोन नंबर से टेक्स्ट चैट थी जिसमें लातादाद तस्वीर और वीडियोस थी। महर की तस्वीर, महर की वीडियोस, वो सब महर की ज़िंदगी की मामूल की तस्वीर और वीडियोस थी। ऑफिस आने जाने की, घर के अतराफ, घर के अंदर लाउंज में, किचन में, टेरेस में। ये क्या है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मिस महर। महर ने नफ़ी में सर हिलाया, कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन कोई जवाब नहीं बन पड़ा। आई थिंक ये स्टॉकर की हरकत। महर खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कहना चाह रही है। अचानक माहौल में एक तनाव आ गया था। डॉक्टर बुरहान ने फ़ोन बंद किया और अपने सामने मौजूद स्टेक के आखिरी टुकड़ा खाने लगा। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, महर ने खुद को कंपोज करते हुए कहा था, पर वो नहीं जानती थी कि वो इस मर्द को कैसे बताए कि वो किसी स्टॉकर के साथ इन्वॉल्व है और बाकायदा केस चल रहा है। न जाने क्यों ये बात एकदम बहुत बड़ा गुनाह लग रहा था। उसने तो ये बात अदील और मायदा को भी नहीं बताई थी। मैं मज़ीद कुछ वक्त लेना चाहूँगा। स्टेक मुकम्मल करके अब वो अपना चेहरा थपक रहा था। महर ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। महर कुछ भूल रही थी, वो सही कह रहा था। महर कुछ भूल रही थी। महर ने कैब सोसाइटी के गेट पर ही रोक ली। दिमाग सुन था। गेट पर दाखिल हुई तो सामने गार्ड और राखी की कोई बहस से गर्म थी। महर को आता देखकर राखी गार्ड को एक जानिब धकेलती महर की तरफ आई। कैसी है बेटी? गार्ड उसे जानिब आने लगा। जब मैं ठीक हूँ राखी, तुम कैसे हो? महर को ख्वाजा सरा के साथ शामिल गुफ्तगू देकर गार्ड रुक गया और अपनी जगह पर वापस चला गया। राखी ने अपना पर्स एक कंधे से दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। गोया हुआ। चेहरा तो बहुत उतरा हुआ है, दिमाग कहीं गुम है और जवाब नहीं मिल रहा। महर रुकी, एक गहरा सांस लिया। निगाह सामने दूर तक जाती सुनसान पड़ी सड़क पर जमी थी। राखी, डूबी सी आवाज़ निकली। मुझे खौफ आ रहा है। मुझे लग रहा है मेरी तन्हाई मेरे गले का फंदा बन जाएगी। मुझे लग रहा है मैंने अपने लिए एक गड़ा खोद लिया है। राखी, मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि मैं बहादुर थी, अब नहीं हूं। अब मुझे खौफ आने लगा है। पर राही, ये कहने से पहले मैं शर्म से डूब मरना चाहूंगी। धुंधली नज़र से वो नीचे सड़क को देख रही थी। ढलती शाम के नारंगी आसमान तले उसका वजूद कलस रहा था। राखी ने उसका कंधा थपका। अब बाजी अकेली नहीं रहेगा। बहुत जल्द तुम्हारी ये तन्हाई रफा हो जाएगी। बाजी मजीद नहीं रोएगी। एक लम्हे को वो राखी की पेशनगोई अपने हक में पकड़ लेना चाहती थी, बिल्कुल सारा की तरह। सर में टीस सी उठी। महर जैसे जागी, बेदर्दी से अपने गाल रगड़े, आंखें रगड़ी, हाथ से चेहरे पर हवा झिलाने लगी। मैं ठीक हूँ राखी, मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचना है, कहती वो बड़े बड़े कदम लेती वहाँ से निकल गई। अपने पोर्शन में आकर उसने पुलिस के दिए कॉन्टेक्ट पर राब्ता किया। दूसरी जानिब से कॉल ऑन होते ही महर ने बोलने को मुंह खोला था कि महर, तुम ठीक हो? इस वक्त थाने में कॉल क्यों करनी पड़ रही है तुम्हें? महर के खुले लब वापस जा मिले। वो तैमूर था, कुछ लम्हे सिर के। महर, मुझे ताकुबकार से मुतालिक इन्फॉर्म करना था। वेट, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम दरवाज़ा खोल सकती हो। क्या तुम्हारी बहन बहनोई घर हैं? क्या तुम्हारा ताकुबकार से सामना हुआ है? महर का दिल डूब कर उभरा था। वो जूता अड़सती टेरिस की जानिब भागी। सामने सड़क पर एक अदद स्याह एसयूवी खड़ी थी। दरवाज़ा खुला और तैमूर फ़ोन कान को लगाए बाहर आया था। वेट, मैं नीचे आ रही हूँ, तुम दरवाजे पर दस्तक मत देना, कहती अपने बाल बांधती सीढ़ियाँ उतरती बाहर आई। फ़ोन दोनों के ही कान को अभी तक लगा हुआ था। महर ने पहले फ़ोन नीचे किया और कॉल काटी। तैमूर ने महर का मुकम्मल जायज़ा लिया। वो जिस्मानी तौर पर ठीक मालूम हो रही थी। क्या हम गाड़ी में बैठकर बात कर सकते हैं? महर ने गाड़ी की जानिब इशारा किया, जिस पर तैमूर ने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला। महर सुस्त रवि से चलती आई और पैसेंजर सीट पर विराजमान हुई। तैमूर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका। अगर तुम गाड़ी को मेरे घर से ज़रा आगे पीछे कर सको तो। लहजा माजरत ख्वाना था। शोर। तैमूर ने गाड़ी गली से बाहर निकाली और एक तरफ लगा ली। तुम ठीक हो? वो उसकी ज़हनी हालत पूछना चाह रहा था। आई एम कम्प्लीटली फाइन। मुझे लगा मुझे पुलिस को आगाह करना चाहिए, सो मैंने कर दिया, और मुझे नहीं पता था SHO साहब खुद पेट्रोलिंग पे हैं। तैमूर खामोश रहा।
مہر نے برہان کو موصول ہوئی تصاویر اور ویڈیوز اور جس نمبر سے وہ موصول ہوئی تھی تیمور کو دے دیا۔ تیمور نے ایک تفصیلی نگاہ مہر کے فون کی اسکرین میں موجود مواد پر ڈالی، پھر وہ مواد مہر کے فون سے اپنے فون میں ٹرانسفر کیا۔ فون مہر کی جانب بڑھایا، پھر رکا، واپس پیچھے کیا اور اس میں اپنا نمبر سیو کر کے ایمرجنسی کانٹیکٹ میں ڈال دیا اور پھر فون مہر کی جانب بڑھایا۔ مہر کچھ دیر صاف اسکرین دیکھتی رہی، پھر آف کر دی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ایک مصروف ایس ایچ او یوں میرے گھر کے باہر اپنی معمول کی پیٹرولنگ نہیں کر رہا ہوگا۔ میں تمہاری ذاتی ذمہ داری نہیں ہوں تیمور، اس کیس کو ایسے ہی ڈیل کرو جیسے پولیس ہر کیس کو کرتی ہے۔ ہماری دوستی شاید کبھی ماضی میں رہی ہوگی، تمہیں آج اس کے واسطے مجھے کوئی خاص فیور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہر کا لہجہ ذرا تلخ ہوا تھا۔ تیمور خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا۔ مہر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر چکی تھی۔ تیمور کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے گھر کی جانب چل دی۔ تیمور نے نہیں سنا کہ مہر کے آخری الفاظ کیا تھے۔ تیمور کے کان میں لگے ڈیوائس میں آواز گونجی، سر ڈی این اے رپورٹس آ چکی ہیں، آپ کا شک صحیح تھا، اس روسی جوڑے پر موجود خون پچھلی 2 گمشدہ خواتین کا ہے۔ تیمور نے مہر کو دور تک جاتے دیکھا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رات عدیل کے آنے کے بعد مائدہ نے اسے نیچے بلایا تھا۔ عدیل برہم تھا اور اس کی برہمی پورے پورشن کو عجیب سوگ میں لیے ہوئے تھی۔ جب گھر کا مرد برہم ہوتا ہے تو یوں ہی ایک بھار سا اس کے اطراف میں موجود اشیاء اور جانوں پر بیٹھنے لگتا ہے۔ مہر، میں نہیں جانتا کہ آج کیا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ جو برہان نے مجھے بتایا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ تھا، تمہارے پاس کوئی آپشن تھا، تم آلریڈی کسی میں انٹرسٹڈ تھی تو تم انکار کر سکتی تھی۔ اس کی بھاری آواز باہر صحن تک صاف سنائی دیتی تھی۔ مہر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جا سکتی تھی، لیکن وہ عدیل کی عزت کرتی تھی۔ وہ خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ تھک رہی تھی۔ سٹاکنگ والا یہ سارا ماجرا اب اس کے مکمل وجود کو اپنے آہنے شکنجے میں دبوچ رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، سب کچھ الف سے یہ تک کہہ دینا چاہتی تھی۔ ایک پل کو بھار تلے دبتے اس کے وجود کو لگا کہ وہ کہہ دے گی۔ وہ کہہ دے گی تو وہ فرار پا لے گی، وہ گھر کے مرد کو اعتبار میں لے لے گی تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ اب بتا سکتی ہے۔ ہمت یکجا ہوئی، الفاظ زبان تک آئے، ابھی لبوں تک کچھ خلا بنا ہی تھا کہ مگر یہ سب کر کے تم نے برہان کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ ایک چھناکا سا ہوا تھا، اس کے وجود کو دباتا بھار اس کی ہڈیوں کو مسل چکا تھا۔ امید نے دم توڑا اور مہر کے وجود نے اس بھار تلے آخری سانس خارج کی۔ کچھ چیزیں ناممکن ہی رہتی ہیں، وہ ناممکن ہی رہیں گی۔ اگر کبھی جو ذرا سی توقع جوڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ آپ کو خود کو ہی کاٹ ڈالتی ہے۔ مہر کیوں بھول جاتی ہے؟ آئی ایم سوری عدیل بھائی، اور اس کے کھلے منہ سے بس یہی الفاظ نکل سکے، اور پھر حقیقت واپس اس کے پہلو میں براجمان ہوئی۔ اسے دونوں اطراف سے تھام لیا۔ اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا رشتہ بس اتنا ہی تھا۔ تھینکس اور سوری، معذرت اور شکریہ۔ عدیل وہاں سے اٹھ گیا، نشست برخاست ہوئی۔ جہاں ایک مرد اپنی انا کو ٹھیس پہنچنے کا رونا رو کر جا چکا تھا، مہر نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تبھی مائدہ کی آواز آئی، مہر یہ سب کیا تھا؟ تم مجھے تو بتا سکتی تھی نا۔ حد ہے، عدیل نے مجھے بھی اتنی باتیں سنائی ہیں۔ مطلب مہر، تم کب زندگی کو لے کر سیریس ہوگی؟ ہمیشہ کی طرح مائدہ کی آواز اونچی تھی۔ مہر نے مائدہ کی جانب دیکھا، ہمت نہیں رہی تھی، وہ اب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کاش اس کے اپنے ایک دفعہ اس سے سوال کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دفعہ وہ مہر کی طرف آ کر بیٹھے، ایک دفعہ وہ مہر کی نظر سے دنیا کو محسوس کریں۔ کیا اگر مہر اپنا دل نکال کر ان کے سینوں میں لگا دے گی تو کیا پھر وہ سمجھ سکیں گے؟ کیا پھر وہ سوال کرنا بند کر دیں گے؟ کیا وہ مہر کی تکلیف سہار پائیں گے؟ کیا پھر ان کے سینے پھٹ جائیں گے؟ خیر، اب بتا دو کون ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں سیریس ہو؟ نہیں، مہر غلط سوچ رہی تھی، مہر غلطی پر تھی۔ اگر مہر اپنا دل ان کے سینے میں بھی لگا دے گی وہ تب بھی سمجھ نہیں پائیں گے، وہ اس دل کو اٹھا کر کباڑ میں پھینک دیں گے۔ مہر نے ایک بے بس سی نگاہ کے ساتھ مائدہ کو دیکھا تھا۔ ہے ایک خیر خواہ، 24 گھنٹے نظر رکھتا ہے وہ مجھ پر۔ لہجے میں طنز تھا۔ مائدہ اس کے کاٹدار لہجے پر کھلا منہ لیے اس کی شکل دیکھے گئی۔ کہہ کر مہر وہاں مائدہ کے پورشن سے نکل گئی۔ مہر کے اپنوں نے احساس کرنا کیوں نہیں سیکھا تھا؟ کیا بے حس ہونا ایک آپشن ہے، چوائس ہے؟ لوگ کیوں جان بوجھ کر اسے چنتے ہیں؟ انسان کیوں احساس نہیں کرتے؟ واو یار، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اس میں سسپینس ہے۔ زبردست۔ اور ابھی ادھر ہم رکتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کے لیے، اور ابھی باب نمبر 8 جو ہے نا ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔
تو انشاءاللہ ہم جلد ہی ملیں گے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی رائے لازمی دیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ سٹوری. ٹھیک ہے، مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے یہ ناول، اور میں اس کے بعد فوراً ان کا جو دوسرا ناول ہے RIP وہ پڑھنا شروع کروں گی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.